السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج 2-3 آیتیں تفسیر کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں۔ سورہ نور کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے اہل ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا ہو، پکارنا ہو یا آواز دینا ہو، اپنی کوئی بات کہنا ہو تو آپ ان سے اس طریقے سے مخاطب نہیں ہونا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مسئلے میں تم مخاطب ہونا چاہتے ہوں، کلام کرنا چاہتے ہو، آواز دینا چاہتے ہو یا پکارنا چاہتے ہو تو ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو۔ یہ آیت طیبہ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے کے آداب، طور طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے المعنی قولوا یا رسول اللہ فی رفق ولین ولا تقولوا یا محمد۔ وقال قتادہ امرہم ان یشرفوہ۔ مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بتلایا ہے، اگر تم کہنا ہی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ یہ لفظ کہنے میں بھی نرمی ہو، ملاطفت ہو، بڑے ادب اور احترام کا پہلو ہو، لب و لہجے کے اندر یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا محمد کہہ کر نہیں بلانا چاہیے، بے ادبی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ یا محمد کہہ کر تم بلانا چاہو تو یہ اس کی گنجائش ہے، نام کے ساتھ بھی تم بلا سکتے ہو، لیکن وہاں دلوں کی کیفیت کا معاملہ ہے، کون کس طریقے سے بلا رہے ہیں۔ امرہم ان یشرفوہ، اس جملے کے اندر پورا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے تشریف اور بزرگی، عظمت و احترام کے ساتھ آپ سے خطاب کرو، بھلے سے تم یا محمد یا احمد کہہ کر بھی آواز دیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی نے یا ابا القاسم کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم رہا، تو کنیت ایک نام میں یہ کنیت بھی ہوتی ہے، بیٹے کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابو طالب کا نام عمران ہے، لیکن وہ عمران کوئی نہیں بلاتے، ابو طالب کہتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام طالب تھا تو اس لیے ان کو ابو طالب کہا جاتا۔ تو نام کنیت کے ساتھ بھی لیا جائے تو اس طریقے سے بلانا چاہیے، تو کنیت کا نام بھی احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ حضور کے سے مخاطب ہو تو ادب، تعظیم و تکریم کا پورا خیال رکھو۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت اس معنی میں آئی ہے۔ وہاں کا انداز کیا ہے؟ لوگ عام طور پر صحابہ کرام جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مجلس میں ہو یا اکیلے پن میں بھی کوئی بات ہوتی، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا لفظ ہی کہتے تھے۔
یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ۔ راعی کے معنی ہیں ہماری طرف رعایت کیجیے، توجہ کیجیے۔ راعی کا ایک معنی چرواہے کے بھی ہیں، بکریوں کا چرانے والا، لیکن یہاں صحابہ کرام آپ کو راعینا کہہ کر جو خطاب کر رہے تھے رعایت کے معنی میں تھا، بکریاں چرانے والا یہ معنی میں نہیں تھا۔ لفظ کا معنی وہ بھی موجود ہے، لیکن جو منافقین تو وہاں مکی کی زندگی میں نہیں تھے، الا ماشاء اللہ کفار کو یہ موقع مل رہا تھا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کے لوگ ان کو راعی بلا رہے ہیں، اے بکریاں چرانے والے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طریقے کے خطاب سے بلاتے ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں وہ معنی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں تھی، وہ فکر بھی نہیں تھی، لیکن لفظ ایسا تھا، دو معنی تھے، ذو معنی تھا، وہ معنی بھی ہو سکتا تھا، یہ معنی بھی ہو سکتا تھا۔ مخالفین نے، کفار اور مشرکین نے اس لفظ کو لے کر آپس میں ہنسی مذاق، دل لگی، پہلے سے دشمنی تھی حضور کے ساتھ، ہر جگہ مخالفت کر رہے تھے۔ ایک موقع مل گیا، اپنی مجلسوں میں کہنے لگے کہ آپ کو کچھ معلوم ہے، خود انہی کے اصحاب، انہی کے ساتھی، ان کو ماننے والے راعی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ یہ بات پھیلتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیتیں نازل فرمائیں، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے لوگو، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سمجھانا ہے، پوچھنا ہے، طلب کرنا ہے تو راعی کا لفظ مت استعمال کرو، انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف التفات فرمائیے، یہ الفاظ کہیے۔ ان لفظوں کو چھوڑ دیجئے جس کے اندر بے ادبی یا تنخیص یا دشمنوں کے لیے ایک ہنسی مذاق اور دل لگی کا ایک موقع مل سکتا ہے، ان الفاظ کو چھوڑ دیجئے۔ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیتیں۔ اب یہ حضور کی ذات سے قرآن میں آیتیں آئی ہیں، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو امت میں علماء، مشائخ، والدین، سسرال، بڑے رشتے میں جو بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، معمر حضرات ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی بلانا ہو تو ایسے ہی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، بڑے ادب و احترام سے وہ الفاظ، وہ القاب جو ان کے شایان شان ہیں اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اسلامی تہذیب کے اندر یہ ہے کہ بڑے آدمی کو بھی ہاتھ سے بلانا، نام لے کر بلا دینا یا اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی بچنا چاہیے۔ تو اس سے ایک پہلو یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ایک نہیں ہیں، ایک طرف انسانی حیثیت بھی ہے، ایک طرف ملکی حیثیت بھی، فرشتہ صفات بھی آپ، ایک طرف آپ فرشتوں سے بھی ملے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تعلق ہے۔ ظاہر بات نبوت کی چیزیں لے رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو جبرائیل سے بھی رابطہ ہے، فرشتوں سے بھی رابطہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی رابطہ ہے، تو اس وہاں سے بھی رابطہ اور بندوں سے بھی رابطہ ہے۔ اب بندوں کے درمیان بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حیثیت سے ہی نظر آ رہے ہیں سب کو۔ آپ کی وہ حیثیتیں جو ملکی ہے، فرشتے کی صفات ہیں، یا آپ کے اندر جو فرشتہ پن ہے، جو فرشتے کی جو صفتیں ہیں، وہ عام لوگوں کو تو نظر نہیں آئیں گی، انہی لوگوں کو نظر آ جائیں گی جن کے اندر یہ مزاج ہے، جو ملکہ ہے، مادہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے ہیں۔ جن کے اندر وہ مادہ نہیں ہے، اہل ایمان تو بہت سمجھ لیتے ہیں، لیکن کافروں کو اس کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، ان کی توجہ ہمیشہ ایک عام انسان کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر اگر ہو رہا ہے تو پیغمبر کے لیے تو بڑا اعزاز ہونا چاہیے تھا، اس کی شخصیت اونچی ہونی چاہیے تھا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ فرشتہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کا یہ کرو وہ کرو۔ ان کے پاس تو نہ دولت ہے، نہ باغات ہیں، نہ روپیہ اور پیسہ ہے۔ ذہن اس زمانے کا، وہ ذہن اس زمانے کے، آج کے زمانے کا بھی اسی انداز سے بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے
تو حضور کے بارے میں وہی سوچتے تھے کہ یہ تو معمولی آدمی ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ایک معمولی گھر میں رہتے ہیں، بدن پر بھی کوئی عالیشان قیمتی لباس بھی نہیں ہوتا ہے، سادی سادی زندگی ہے، تو یہ کیا پیغمبر ہیں؟ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو ان کے پاس خزانے ہونا چاہیے تھا، باغات ہونا چاہیے تھا، عالیشان محلات ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان چیزوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یقیناً یہ کوئی مجنون ہے یا شاعر ہے، ان پر کوئی جن کا اثر ہوا ہے، طرح طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں، سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اپنی اپنی رائے رکھ رہے تھے۔ اہل ایمان پوری طریقے سے حضور کی روحانی قوت، ایمانی قوت، آپ کے منصب و مرتبے کو واقف ہیں، آپ کی ہر چیز کی طرف توجہ ہے، لیکن کچھ لوگ عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ابو جہل کو بھی اس بات کا احساس تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں بالکل دل کو لگتی ہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے وہ ایک معمولی ہیں، اونچی حیثیت نہیں ہے، ہم ان کے برابر بیٹھنا، ان کے ساتھ یہ کہنا، یہ چیز اسٹیٹٹ آ رہے تھے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جو معمولی ہیں، جو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ ہمارا سماج مقام ہے، ہم دولت مند آدمی ہیں، ہم قبیلوں کے سردار ہیں، ہمارا اتنا وزن ہے، ہم کیا ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں؟ یہ کہہ کر کنارے ہو رہے تھے، بلکہ حضور کو بھی مائل کر رہے تھے، کم از کم آپ ان کو اپنی مجلس سے ذرا ہٹا دیجئے، ہماری مجلس خاص کر دیجئے، ہم آپ کے پاس آ کر کچھ سننا چاہیں گے، بیٹھنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، سب کو ایک ہی درجے میں رکھا اور خود بھی ایک ہی درجے میں رہنے کا ایک مزاج بنایا۔ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اجنبی اگر آدمی آتا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پہچان نہیں پاتے تھے۔ یہ تھے سادگی، عاجزی، تواضع، انکساری، اس قسم کا معاملہ تھا۔ تو قرآن کریم نے اس کو بتلا رہا، خالو، یہ کفار کہہ رہے ہیں، مالی حاضر رسول، یہ جو نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یاکل الطعام، وہ جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آ رہا، پھر ہمارے میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ لولا انزل علیہ ملک، ہاں اگر ایسا ہوتا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا اور وہ کہتا، او یلقا الیہ کنز، یا ان کے پاس خزانے ہوتے، ہیرے جواہرات ہوتے، او تکون لہ جنت، یا ان کے پاس باغات ہوتے، حویلی ہوتی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یقیناً یہ معمولی قسم کا انسان ہے، ہم ان کو کیا اہمیت دیں، بلکہ ایک جادوگر قسم کا آدمی یا مسحور آدمی ہے، یہ کہہ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا ذرا کبھی کبھی اثر بھی ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی بھی دی، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ اس قسم کی مثالیں دے کر بے ادبی کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ انہوں نے صرف فرش پر چلتا ہوا اس کو دیکھے ہیں، ہمارے پیغمبر کو عرش پر پہنچا ہوا انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے صرف لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھا، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی صحبت رہی، عرش تک ان کی رسائی رہی، اور ان کے لیے تو خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگرانی میں ہے۔ جس انسان کو اللہ یہ کہے کہ یہ ہمارا ہے، ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور اپنے سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرما دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ کوثر کے کئی معنی، کوثر کے معنی ایک نہر کے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی سے سیراب فرمائیں گے،
کوثر کے معنی ہیں ذکر مبارک، نام ہمیشہ آپ کا باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات، یہ آیت طیبہ اس لیے اللہ نے آپ کو پہنچائی کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا، چھوٹے سے بچے تھے، دشمنوں نے ایک دوسروں سے کہنے شروع کر دیا، اب تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 55 سال کے قریب 53 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب اس عمر میں ان کو کوئی نرینہ اولاد ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، بیٹا ہو تو گھر کا چراغ روشن رہتا، ذکر باقی رہتا، نام و نشان رہتا۔ اب یہ کیا ہیں؟ ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی آتے ہیں منقطع النسل، وہ آدمی جس کی اولاد کا سلسلہ دنیا میں جاری و ساری نہیں ہے۔ جب اولاد نہیں ہے تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، چند دنوں کے بعد اسے یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر آپس میں ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کو کہنے دیجئے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا ذکر کسی کے پاس نہیں رہے گا، آپ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، قیامت میں بھی آپ کا ذکر رہے گا، ہم آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے لحاظ سے بھی آپ کو ایک خصوصی چیز دی، 3 لڑکے دیے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، انہی کے لقب میں ایک نام یہ آ رہا ہے۔ ابراہیم حقیقی بیٹے نہیں تھے، ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، یہ دونوں لڑکے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بچے سب بچپن ہی میں چلے گئے اور کوئی نہیں، البتہ آپ کی آل اللہ نے جاری و ساری رکھی، زینب، رقیہ اور ام کلثوم سے بھی جاری رہی، لیکن تاریخ میں ان کے تذکرے زیادہ نہیں مل رہے کہ کہاں ان کی نسل جا کر ختم ہوئی ہے یا دنیا میں باقی ہے۔ مورخین نے اس کی طرف زیادہ کوئی وضاحتیں نہیں کی۔ زیادہ ذکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کا سلسلے سے جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی آل اولاد کے درجے میں رکھی گئی۔ حضرت فاطمہ کی جو نسل چل رہی ہے حضرت امام حسن، امام حسین سے، اور ایک بیٹے تھے محسن، ان کی نسل نہیں چلی، بچپن میں وہ انتقال کر گئے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے نکاح کیے، ان سے اولاد ہوئی، وہ سادات آل ہاشم اور سادات کرام میں ان کا شمار نہیں ہے۔ سادات حسنی اور حسینی وہی ہیں جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے، ان کی نسل سے 2 بیٹوں سے چلیں۔ اور حضرت علی سے جو اور بیویوں سے اولاد ہوئی، ان کو سادات علوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ حضرت علی کی اولاد ہیں، ان کے سادات کے لفظ میں احتراماً وہ درجہ ان کو دیا گیا۔ تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نسبت یہ رہی، آپ کی آل اولاد کے درجے میں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ کوثر ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور وہ کوثر یہ ہے کہ آپ کا ذکر مبارک ہمیشہ رہے۔ آپ دیکھیں گے اذان دنیا کے ہر لمحے، ہر گھنٹے برابر ہو رہی ہے کائنات کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ اور نمازوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ بھیجیں وہ نماز ہی مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، درود ابراہیم جو پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعزاز ہے۔ حضور کو نماز میں درود نہیں بھیجا گیا تو نماز ناقص۔ تو اتنے بڑے اعزازات آپ کو دیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کافروں کی بات کی طرف آپ توجہ نہ دیں، یہ تسلی دے دی گئی۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی کہہ دی، اعطیت مفاتح خزائن الارض۔ خزائن خزینے کی جمع ہے، خزینہ اردو میں خزانہ جسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے پورے خزانے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ چنانچہ ایک روایت یہ ملتی ہے، حدیث اس کو بڑی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ہے، وہ حدیث
کے الفاظ ہیں، یا رضوان لا حجت لی فیہ الفخر احب الی وان اکون عبدا صابرا شکورا۔ رضوان وہ فرشتہ ہے جو داروغے جنت کی دیکھ بھال کرنے والا یا جو کنٹرول کرنے والا خازن کے معنی میں آتے ہیں۔ خازن جنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا تھا، حضرات صحابہ کرام موجود تھے، جنت کا جو نگہبان فرشتہ ہے، محافظ ہے، خازن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہوتے ہی حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ گویا پہلے فرشتے نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام پیش کر رہا ہے میری جانب سے، گویا آپ سلام قبول کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے آپ کی خدمت میں تحفہ سلام عرض ہے۔ یہ کہنے کے بعد ایک صندوق اس فرشتے نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس صندوق کے اندر ایک قسم کی نور، ایک چمک، ایک کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ کہنے کے بعد فرشتے نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور آپ کو یہ بات کہلا بھیجا ہے، ہذہ مفاتح خزائن الدنیا، یہ دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں جو آپ کو دے دی گئی ہیں۔ اس میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ اس کو لے لیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو لینے کے لیے کہا ہے، صندوق سے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ زمین کے سارے خزانے ہیں، اللہ نے کہا ہے اس کے اندر یہ کنجیاں ہیں۔ اس وجہ سے آپ، اور یہ بھی اس موقع پر اس فرشتے نے کہا، یہ دنیا جہاں کے خزانوں کی کنجیوں کے ساتھ آپ کے آخرت کے اجر و ثواب میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آخرت میں جو اعزازات ہیں، جو درجے ہیں، جو مقامات ہیں، جو اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی کہ دنیا میں ہم نے آپ کو اتنا دے دیا ہے، اب آخرت میں ہم اس میں کچھ کمی کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ فرشتے نے یہ بھی کہا آخرت کے اجر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، چیز آپ پہنچی، جبرائیل امین علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جیسے ہی اپنے پاس دیکھا، ان کی طرف نگاہ فرمائی۔ گویا یہ صرف نگاہ کرنے میں دو معنی تھے، زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا، کہ گویا حضرت جبرائیل سے رائے لینا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ایسے کئی موقع ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر اور موقع پر، یا رسول اللہ ایسا نہیں، آپ ایسا کیجئے۔ آخری وقت میں بھی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کے لیے سب سجایا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی مرضی ہو تو روح مبارکہ کو قبض کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ واپس جانے کے لیے کہتے ہیں تو حضرت اسرائیل نے کہا میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس موقع پر بھی جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف آپ نے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، اب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ یہاں رہیں، آپ کے لیے وہ منتظر ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھا۔ گویا بعض ایسے مواقع ضرور آئے ہیں حضور کی زندگی میں، جبرائیل علیہ السلام کی طرف رخ کیا تو جبرائیل نے وہ ساری باتیں ہیں۔ معراج کے سفر پر جا رہے تھے، دودھ پیش کیا تو خود جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دودھ لے لیا ہے، اچھا ہوا، اگر دوسری چیز جو شراب کا پیالہ تھا اسے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہی کی طرف چلی جاتی تھی۔ تو خیر کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، اس موقع پر داروغے جنت، خازن جنت پہنچ کر صندوقچہ پیش کیا اور اس کے اندر دنیا جہاں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے بھیجا ہے۔ تو اس موقع پر جبرائیل کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ مارا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کو سمجھ لیا۔ زمین پر ہاتھ مارنے کا مطلب یہ تھا جیسے زمین کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، آپ بھی انکساری تواضع اختیار کیجئے، اس چیز کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہ اشارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا۔ یہ سمجھتے ہی اب داروغہ جنت کو جواب بھی دینا تھا، تو ان آپ کے الفاظ ہیں، یا رضوان، اے خازن جنت، لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احب الیہ، میں یہ چاہتا ہوں، ان اکون عبدا صابرا شکورا، میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاروں، صبر کر کے زندگی گزاروں، شکر کر کے میں زندگی گزاروں، یہ مجھے ہے۔ مجھے فخر زیادہ پسند ہے، تنگی۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے ایک موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، الفخر فخری، یہ فقیری، تنگی، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے، یہ میرے لیے شرف اور بزرگی ہے۔ یہ صرف آپ کے الفاظ بھی نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہے، قال رضوان اصبت اللہ، اللہ لک، آپ نے فیصلہ درست فرمایا۔ رضوان نے کہا آپ کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، اللہ لک، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ معیت میں۔ جب اللہ ہی ہے تو ساری کائنات کیا چیز ہے؟ ہارون رشید کی بات یہاں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اہمیت بتلانے کے لیے کہہ دینا مناسب ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ کہا تمام اپنے خادموں کو، خواتین کو، ان کو سب کو، ساری چیزیں محل کے اندر سجائے رکھی تھیں، بیش قیمت چیزیں۔ اب اس کی بیویاں تھیں، باندیاں تھیں، طرح طرح کی، جو جس کو جو چیز پسند ہے اس پر ہاتھ رکھے، وہ اپنی چیز ہے۔ اس کی ایک باندی تھی، کنیز، وہ کدھر بھی نہیں گئی، بادشاہ کے بازو ہی، ہارون رشید کے بازو ہی ٹھہری، سارے لوگ اپنی اپنی چیزیں لے یہ خاموش ٹھہری۔ تو ہارون رشید نے کہا کیا تمہاری کوئی پسند کی چیز یہاں نہیں ہے؟ ہاں ہاں پسند کی ایک چیز ہے، پھر لیتی کیوں نہیں؟ ہاں ہاں مجھے وہ چیز پسند ہے، وہ میں ضرور حاصل کروں، یہ کہہ کر ہارون رشید کے کھندے پر ہاتھ رکھ دیا، یہ میری چیز ہے، میں یہ چاہتی ہوں۔ ہارون رشید کو یہ جملہ بہت پسند آیا، اور اس موقع پر انہوں نے تمام لوگوں سے کہا یہ سچی محبت ہے کہ دیکھیے اس نے یہ سوچ لیا ہارون اگر مجھے مل جائے تو ہارون کی ساری چیزیں مجھے مل گئیں، یہ بات تو بہرکیف یہ کوئی مناسبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کو، کہ یہاں بھی وہی بات ہوئی ہے کہ اللہ لک، فرشتہ نے کہا اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑی بات۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کر کے اختتام کی طرف چلا جاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض لی ربی ان یجعل لی بطحا مکہ ذہبا، اللہ نے ایک موقع پر مجھے فرمایا بطحا، وادی بطحا، مکی کی زمین، سرزمین، اسے سونے کا میں بنا دوں۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں اللہ مجھے یہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پورا سونا بھی مل جائے تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ یا رب لیکن اشبع یوما اوجع یوما، میری خواہش ہے کہ ایک روز میں سیراب ہو کر اچھی طریقے سے کھاؤں پیوں، ایک روز میرا ایسا گزر جائے جس میں فاقہ ہو، سادی سیدھی زندگی ہو، فخر ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ ایک دن سیراب ہو کر کھاؤں، اس روز تیرا شکر ادا کروں، ایک دن میرے گھر میں تنگی رہے، چولہا نہ سل گئے، اس ٹائم پر میں تیرا صبر، میں اپنے آپ کو صابر پیش کروں اور صبر کرتا رہوں۔ یہ بات کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال، ایک 5 منٹ میں اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ عربی زبان میں مثل، میم سے لام، مانند، جیسا، یہ آپ کے مثل ہے، یہ آپ کی طرح ہے، یہ آپ کے جیسا ہے، یہ چیز، یہ مثال ہے، مثال، مثل ایک ہی معنی میں۔
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نہیں، کئی طرح کی حیثیتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں قرآن میں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح، تمہارے مثل، تمہارے مانند، تمہارے جیسا بشر۔ ایک حیثیت وہ ہے، ایک لفظ وہاں کہا گیا۔ پھر دوسرے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ لفظ استعمال فرمایا، ایکم مثلی۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، مثل کا لفظ دو طرف آ رہا ہے۔ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے مانند؟ یہاں کافروں سے خطاب ہے تو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرف۔ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ انا ابیت عند ربی، میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں۔ تو معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں ہیں۔ گفتگو بڑی دقیق اور نازک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انسان کے زمرے سے ہرگز نکالا نہیں جا سکتا۔ انسان نہیں ہے کہنا بہت بڑی غلطی اور کفر کے معنی میں ہوگا، اور یہ کہنا ہے کہ صرف انسان ہی ہیں، آپ کے اندر اور کوئی صفتیں نہیں ہیں اور حق تبارک و تعالیٰ کے طرف جڑے نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن کہیے، ایک حیثیت کہیے، انسان ہے۔ پھر آپ کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ فرشتہ صفت ہیں۔ پھر آپ کی ایک تیسری صفت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو گویا اس کو لباس کے معنی میں کہیں تو لباس بشری، بشریت کا لباس، لباس ملکی، فرشتے کا لباس، لباس حقی، حق تعالیٰ کا لباس۔ یہ تین درجے ہیں۔ اب یہ تینوں درجے آپ معراج کے سفر سے سمجھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے، مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں ایک بشری لباس، اب اس کے بعد آپ براق پر سفر سے طے کر رہے ہیں، یہاں سے ملکی فرشتے کا لباس، آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، بشریت نے لباس ہے، 7ویں آسمان تک جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد یہ ملکی لباس بھی، یہ فرشتے کا جو درجہ ہے، جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ بھی ہٹ جا رہی ہے۔ جبرائیل رک جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا محمد اب آپ آگے بڑھیے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو معلوم ہے ایک ایسی منزل، ایک ایسا مقام، ایک ایسی حالت آپ کے ساتھ آ گئی ہے جہاں فرشتے کی حد بھی ختم ہو گئی۔ حرم شریف سے نکلے، براق پر سفر ہوئے تو بشریت کی حد ختم ہو گئی، وہاں بشریت کا درجہ ہٹ گیا، پھر ملکی لباس میں آئے، پھر وہاں سے ایسے مقام پر پہنچے کہ فرشتہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، اب آپ آگے جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے محمد آئیے۔ آپ نے اللہ کی آواز سنے، اللہ کے قریب گئے، فکان خواب قوسین او ادنا، تیر اور کمان کا جو فاصلہ تھا وہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور کیفیت یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپک رہے ہیں، نہ دل میں کوئی حیرانی ہے، اس طریقے سے سرکار دو عالم۔ تو معراج کے سفر کو آپ ذہن میں رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں منزلیں، تینوں حالتیں، تینوں کیفیتیں سامنے آ جائیں گی۔ ایک حیثیت بشریت کی ہے، مسجد الحرام سے لے کر براق تک سفر، یہ بشری لباس، وہاں سے پھر جو ہو رہا ہے یہ ملکی لباس ہے جو 7 آسمانوں تک چلے گئے، وہاں جانے کے بعد پھر آپ کی ایک تیسری حالت شروع ہو رہی ہے، نہ وہاں بشریت ہے نہ ملکیت ہے، وہ الگ ہی حالت ہے جہاں پہنچے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لی مع اللہ وقت، میرے ساتھ ایک وقت ہے جس میں کوئی نہیں ہوتا، ایکم مثلی،
میرے جیسا تم میں کون ہے؟ یہاں کافروں سے کہا جا رہا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہارے مانند ہوں۔ یہاں کہا جا رہا ہے میری طرح کون ہے؟ یہاں کہہ رہے تھے میں تمہاری طرح ہوں۔ کتنا فرق ہے ایک ہی مثال میں، ایک ہی جملوں کے اندر، پھر وہاں پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 وصال رکھتے تھے۔ 100 وصال کا مطلب نہ سحری نہ افطار، ایسے ہی رہتے۔ بس صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع۔ یہ 100 وصال کہتے ہیں۔ ان روزوں کا ذکر امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ کوئی میں روایتیں حکایتیں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، جو کچھ یہ چیزیں ہیں لکھی ہوئی چیزیں سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے تو بالکل ضعیف، نحیف، کمزور ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ بلایا ان لوگوں کو اور اس موقع پر کہا ایکم مثلی، میری طرح تم میں کون ہے؟ انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقنی، میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ کھلاتا ہے پلاتا ہے کو ہم یہ الفاظ سمجھ کے باہر ہیں، یہ غیبی حقیقتیں ہیں۔ وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہتے تھے یہ بات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حالتیں ہیں، ایک بشری حالت ہے، ایک ملکی حالت ہے، ایک حقی حالت ہے جو جبرائیل کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میں ایک مفسر کا ایک بیان پیش کر کے اپنی بات کو میں مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، عربی عبارت چھوڑ دیتا ہوں وقت نکل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جہتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں، 2 سمت ہیں، 2 کیفیتیں ہیں۔ ایک جہت ملکی ہے، آپ کی ذات کا ایک رب، تعلق، کنیکشن فرشتہ پن سے ہے، فرشتے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ کی ایک حیثیت بشری ہے جس سے آپ لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ 2 کنیکشن ہوئے، فرشتے سے کنیکشن ہے، وہاں سے فیض لے رہے ہیں، وہاں سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں، اور پھر دوسری حیثیت بشری ہے، لوگوں کو ادھر فیض پہنچایا کر رہے ہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر، آپ کی روح مبارکہ پر یہ ساری چیزیں جاتے ہیں۔ وہ عربی کے الفاظ ہیں، لما کان لہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتانی، حضور کی 2 حیثیتیں ہیں، جہت ملکیت، ایک فرشتے کی جہت ہے، یستفیض بہا من الروح الامین، روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ سورہ قدر میں بھی آپ کو روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبرائیل کا نام روح ہے تو امین بھی ہے۔ تو آپ کا ایک تعلق روح الامین سے ہے، ملکی ہے، آپ کا ایک تعلق انسانوں سے ہے، یہ بشری ہے۔ اس طریقے سے جبرائیل امین سے وحی قبول کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو توجہ کے قابل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس اتار کر صورت ملکی میں عروج فرماتے ہیں اور جبرائیل سے وحی سنتے ہیں۔ گویا آپ کی لباسی حیثیت کو ہٹا کر ملکی صفات سے جبرائیل کا سامنا، ظاہر بات ہے ایک فرشتے سے آپ کا تعلق ہو رہا ہے تو فرشتے کا کچھ نہ کچھ وزن، تعلق، اثر ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پاس پہنچتے ہیں، وہی سنتے ہیں تو آپ کی ملکی حیثیت ہوتی ہے۔ جب وہاں سے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں تو ملکی حیثیت سے نہیں، بشری حیثیت سے آتے ہیں۔ حضور ان کے پاس جاتے ہیں تو ملکی حیثیت ہے، جبرائیل حضور کے پاس آتے ہیں تو بشری حیثیت۔ حضور ملکیت میں پہنچ رہے ہیں، جبرائیل بشریت میں پہنچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی آ کر حضور کو پوچھ رہا ہے، وہ اصل میں جبرائیل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا جس کا کوئی اثر سفر کا نہیں دکھ رہا تھا، کہا اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے وہ بتائیے، اور سوالات کیا، جوابات دینے کے بعد اٹھ کر مجلس سے چلا گیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تم جانتے ہو وہ کون آدمی تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے۔ تو گویا جبرائیل اس وقت آئے ہیں تو بشری لباس میں آئے ہیں اور کوئی پہچان نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی عام انسان ہے۔ اور چنانچہ دحیہ کلبی ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی شکل میں زیادہ تر جبرائیل ہے۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد ہے، گفتگو بڑی طویل چلتی چلی جائے گی۔ حدیث جملے ہیں طریقتانی، دو طریقے ہیں، احدہما ان میں سے ایک ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انخلع من الصورۃ البشریۃ الی صورۃ الملکیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کا لباس اتار کر فرشتے کے لباس میں فرشتوں کی کیفیت کے ساتھ پہنچتے ہیں اور جبرائیل سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ وَأَخَذَهُ مِن جِبْرَائِیل وَثَانِيهُمَا أَنَّ الْمَلَكَ انخلع إِلَى الْبَشَرِيَّةِ، دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ جو ملکی ہے وہ بشریت کے لباس میں آپ کے پاس پہنچتا ہے، حَتَّى يَأْخُذَ النَّبِيُّ مِنْهُ وَالْأَوْلَى أَصْحَابُ الْحَالَيْنِ، یہ دو حالتیں ہیں، یہ دو، امید ہے کہ دونوں گفتگو کسی حد تک سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں حوالہ بھی تفسیر کا دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ روح المعانی ہے، اس کے اندر یہ پوری بحث آئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں اور ملکی لباس میں، جبرائیل بشریت میں آ جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملکیت میں پہنچ کر ان سے استفادہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دو جہتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان حیثیتوں کو، درجوں کو، مقامات کو بڑی عمدگی کے ساتھ نہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ انسان ہیں، فرشتہ ہیں یا خدا ہیں، جیسے کہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کے درجے میں کھڑا دیا۔ کبھی اسلام کے اندر صحابہ نے، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے میں ہرگز نہیں پہنچایا کہ خدا پن۔ چنانچہ کسی بزرگ نے کہا الرب رب وَإِن تنزل، اللہ اللہ ہی ہے کتنا نیچے بھی آ جائے، والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی ہے وہ کتنا ہی اوپر چلا جائے، بندہ رب نہیں ہوگا، رب بندہ نہیں ہوگا۔ اب رہ گئی یہ حیثیتیں، حالتیں، اس وقت کی مناسبت سے، موقع کی نزاکت سے، جبرائیل سے استفادے کا معاملہ اور لوگوں کو فیضان پہنچانے کا معاملہ۔ وہاں گئے تو ملکی لباس میں، یہاں رہے تو بشری لباس میں، تاکہ لوگوں کی طرف پہنچائے۔ تو یہ کچھ طالب علمانہ باتیں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ذہن میں ڈال دیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو میری طرف سے ہے، اگر اس میں کوئی صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مشائخ کا فیضان سمجھنا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ غلطیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، سوء ادب سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں ہماری تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو قبول فرما لیں۔ اللہ ہمارے دینی، دنیاوی، اخروی سارے کاموں کو بہتر طریقے بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں سعید اور صالح بنا دے، اہل مغفرت بنا دے، آخرت میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم آخرت میں اہل مغفرت ہوں، اہل سعادت ہوں۔ یہ سعادت صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارے آبا و اجداد کو بھی عطا فرما دے، وہ بھی آخرت میں اہل سعادت اور اہل مغفرت میں ہیں۔ ہم سب، ہمارے بیوی بچے، ہماری اولاد، ہماری نسل، ہم سب بھی اہل مغفرت اور اہل سعادت میں ہوں۔ اور آخری عشرہ خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ دوزخ سے رہائی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے شان کریمی سے ہم سب کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ عطا فرما۔ ہمارے آبا و اجداد، امہات و جدات، ہمارے تمام بزرگوں اور خاندان، حاضرین کے آبا و اجداد، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے رہائی کا پروانہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کا، آل کا سلسلہ جاری رکھے۔ اسی سے دنیا میں عزت اور آخرت میں رحمت کا ذریعہ ہے، تو اللہ انہیں بھی مغفرت اور سعادت کا درجہ عطا فرما۔ اس دعا کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔